نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین علی نبی آبادی وصدق رسولہ النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء آیا مقدسہ نمبر 108 اور 109 دو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اوپر کچھ لکھا ہو احمد عیسیٰ کی طرح اور بیان کچھ شیطان کی طرح اور کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے قرآن پاک آیا وہ قرآن پاک اسی مقصد کے لیے رہنا چاہیے. یہ آیا ہمارے لیے اور ہمارے کردار کے لیے، ہمارے افعال کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. اور احمد عیسیٰ اس کے سارے تراجم اور مفہوم اور اپنا الفاظ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں میرا نام لگا دو، میرا نام لگا دو، تو گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کسی کا ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، وہ حال بن رہا ہے یا مستقبل بن رہا ہے یا ماضی بن رہا ہے. اذکرو، یاد کر رہے ہو نا تم، دور پھٹے منہ طلاق دی لعنت، ایسے مفہوم بیان کرنے والے کے منہ پر 1000 مرتبہ لعنت. اذکر کا مطلب یہ نہیں ہے یاد کر رہے ہو تم، گزرا ہوا زمانہ پہ ہے، یاد کرو تم، یہ تو بار بار لفظ آتا ہے. واذکر یا بنی یا بنی اسرائیل لذکرو جمع مذکر حاضر. تم یاد کرو اے بنی اسرائیل جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی، یاد کر رہے ہو نا تم. یہ تمہارا نبی احمد عیسیٰ الو کا پٹھا حرام زادہ، یہ اس کے الفاظ ہیں. پتہ نہیں اذکرو کا معنی کیا ہے، اذکرو کا معنی کیا ہے، اذکر کا معنی کیا ہے، اذکرو کا معنی کیا ہے. یاد کر رہے ہو نا تم، نہ کسی ڈکشنری میں، نہ کسی لغت میں، نہ کسی گرامر میں وہ مفہوم بیان کرتا ہے جو شیطان نے بیان کی. قرآن پاک رحمان کا ہے اور شیطان کی عداوت ہے قرآن سے. قرآن پڑھنے والا شیطان پہ لعنتیں بھیجتا ہے اور اس کو غصہ آتا ہے کہ جتنے دیر یہ قرآن پڑھے گا مجھ پر لعنتیں بھیجے گا، لہذا اسے سلا دوں. سونا پسند کر لے گا آدمی، قرآن نہیں پڑھے گا. اور قدرتی بات ہے
کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو نیند آ جائے گی، یعنی شیطان آپ پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دو تو سستی پیدا ہو جائے گی، سستی۔ تو یہ ہے شیطانی چالیں۔ عام حدیث تو نماز کا منکر ویسے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کیا تمہیں شیطان نماز سے روکے، کیا تم نماز سے رک جاؤ گے، اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے؟ وہ میں نے 7ویں پارے میں آپ کو آیہ مقدسہ سنائی تھی نا پیچھے، پھر سنا دیتے ہیں، کوئی نہیں ہے تو ہم نے کون سے کیا کہتے ہیں وہ خرید کے لانی ہے۔ ساتواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان یہ چاہتا ہے، آمدیسہ یہ چاہتا ہے یہ کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑو جھگڑو۔ کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے شراب پینی جائز ہے، فی الخمر شراب پیو ڈٹ کے، والمیسر جوا کھیلو رات کے، ویصدکم اور تمہارے کاموں میں، نیک کاموں میں رکھنا ڈالتا ہے، روکنا چاہتا ہے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور کس سے؟ وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ محمد عربی نے نماز نہیں ادا کی، نہیں ادا کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد عیسیٰ۔ ہم تو وہی نماز پڑھتے ہیں نا جو محمد عربی نے ادا کی۔ احمد عیسیٰ کہتا ہے محمد عربی نے نماز نہیں پڑھی، لہذا نماز پڑھو، نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے؟ احمد عیسیٰ کے کہنے پہ نماز پڑھنا بند کر دو گے، صلاۃ و سلام پڑھنا بند کر دو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا بند کر دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانو گے؟ اب وہی بات سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا قل انما یوحى، محبوب اے میرے حبیب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دو انما یوحى الیہ، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ کے احکامات مجھ پر آتے ہیں۔ کون سے اپنا احکامات آتے ہیں؟ وہ احکامات کیا ہیں؟ انما، پہلا حکم، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا عبادت کے لائق، تمہارا معبود، تم جس کی پوجا کر سکتے ہو وہ الہ، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے اور لعین مردود اپنے آپ کو خدا کہلانا چاہتا ہے نمرود کی طرح، یہ خدا ہی بول رہا ہے، خدا بھی بول رہا ہے۔ لعنت ہے ایسے خدا پر، شیطان کی بھی لعنت۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ایسے شیطانوں کو تیار کر کے، لعنتیوں کو تیار کر کے۔ میں نبی ہوں، میں خدا ہی تو بول رہا ہوں۔ جب یہ کہتا ہے نا میرے جیسا کوئی آدمی بیٹھا نا، سیدھا لتر چلاوا مارے، منہ پہ بٹ کر کے بجے تو خدا ہے، پر بیٹھے آگے اس سے جو جہل ہیں۔ بات تو یہ حق بس، حق ایک دن زہر ہو جائے گا نا، ہاں زہر ہو جائے گا نا۔ جس طرح تم حق سن رہے ہو، تمہارے سننے پر بھی اور تمہارے عمل پر کرنے پر بھی لعنت۔ جو احمد عیسیٰ کا سن کے عمل کرتا ہے، جو سن کے لعنت بھیجتے وہ تو بڑے اچھی ہیں،
میں بھی سن کے لعنتیں بھیجتا ہوں. یہ خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے. کبھی میرے ہاتھ تو چڑھ جاتا نا تو میں ساری خدائی جڑی سے ساری خدائی پیچھے سے نکال کے پرے کر دیتا. خدا بولتا ہے، خدا زبان میں بولتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ یہ سامنے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم بھیجتا ہے جبریل امین کے ذریعے یا کہ فرشتے کے ذریعے. قل کہہ دو محبوب، انما یوحا الیہ، بے شک میرے طرف احکام آتے ہیں، میرے طرف وحی آتی ہے، میری طرف وحی آتی ہے. وہ وحی، وہ حکم کون سا؟ پہلا حکم ہے، وہ حکم ہے انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، بے شک تمہارا معبود، وہ معبود ایک ہے. فہل انتم مسلمون، اب مسلمانوں کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، کیا تم احمد عیسیٰ کی بات مان لو گے؟ تم اگر احمد عیسیٰ کی بات کو مان لو گے تو تم مسلمان نہیں ہو. وہ تو مسلمان ہمیں نہیں سمجھتا، بلکہ وہ مسلمان تم نہیں ہو جو بھی احمد عیسیٰ کے پیروکار ہیں، جو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہی مسلمان ہیں. انہی کا نام اللہ نے فرمایا ہے انا بے شک ہم نے انکم المسلمین، انما سماکم المسلمین، بے شک ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ نے سماکم المسلمین جو رکھا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی تو پوچھ رہا ہے، تمہارا نام تو میں نے رکھا ہے مسلمان، اور تم پھر اس کے علاوہ کسی اور کو خدا بناؤ، احمد عیسیٰ کو خدا بناؤ، تو تمہاری عقل چرنے گئی ہوئی ہے. کسی دوسرے غیر کو نبی مانو، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں، وہ کانا ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کانے آنے مانے شانے کو مت نبی مانو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آقا کریم کے بعد کوئی نبی نہیں. جتنے ہو گئے جھوٹے، لعین، مردود اور حرام زادے ہوں گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، محبوب ان سے کہو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اگر مسلمان ہو تو پھر سب غیروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور سب تمام نبیوں جھوٹوں کو چھوڑ کر ایک نبی آقا کریم کی اتباع کرو، تابعداری کرو، جس کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قیامت تک آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، قیامت تک، اور قیامت تک کی آپ تمام کائنات کے لیے رسول ہیں. انا ارسلناک کافۃ للناس، تمام کائنات کے لیے آپ اپنا رسول بھی ہیں اور تمام کائنات کے لیے آپ رحمت بھی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر نہیں مانتے تو فَقُلْ، پس کہے محبوب آذنتکم، میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، مجھے آخری رسول مانو، مجھے آخری رسول مانو. اگر مجھے آخری رسول نہیں مانتے تو میں تمہیں اعلان جنگ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب آقا علیہ السلام تو نہیں ہے، اب یہی حکم ان کے خادموں کو، غلاموں کو ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اعلان جنگ کیا ہے تو اب خادم بھی اعلان جنگ کریں. جو نبی کریم، آقا کریم، رؤوف رحیم، آمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہیں، آخری نبی نہیں مانتا، اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے. وہ مرزائی کی صورت میں ہو یا یہودی کی صورت میں ہو یا عیسائی کی صورت میں ہو
آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور وہی آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو شرع مصطفیٰ کے تابع آئیں گے، قرآن پاک کی وہ اشاعت کریں گے، قرآن پاک کے احکام نازل فرمائیں گے، احکام لاگو فرمائیں گے، احکام لاگو فرمائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہوگا۔ ان کی طرف جو وحی کی جائے گی وہ ایز اے حکم ہوگی کہ اس طرح ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور ساری تابع داری محمد عربی کی شرع کی ہو۔ اور کانے دجال کو ماریں گے بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، نہ بات مانے، فَقُلْ، کہہ دو محبوب، بس کہہ دو، آذَنْتُكُمْ، میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، عَلَىٰ سَوَاءٍ، جو پچھلے کلمے میں نے کہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں آخری نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے تو پھر برابر میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اگر میں جان لوں کہ کیا قریب ہے یا بعید ہے، دور ہے، قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، جو کچھ تم وعدہ دیے گئے ہو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا جو وعدہ ہے ہم سے، قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں جان لوں کہ جو قریب ہے یا دور ہے یا نزدیک ہے، وہ جو تم وعدہ دیے گئے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ میرا اعلان جنگ بنتا ہے کہ جلدی جلدی تم مسلمان ہو کر اللہ کے قہر سے محفوظ رہو، بچو۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَارَ مِنَ الْقَوْلِ، اور جو کچھ بھی تم ظاہراً کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، کوئی بھی جو بھی بات تم ایسا کرو یا زور سے کرو، وہ سارا کا سارا یعلم ما تکتمون، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ایسا کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، علیم بذات الصدور ہے، وہی بات تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تم سب اللہ کے بندے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، یعنی مسلمان ہو، لہذا تمہارا ایک الہ ایک ہے، تمہارا رسول بھی آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہونا اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہونا، قیامت تک یہی عقیدہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پہ پکا رکھے، اور خاص طور پہ مرزائیوں اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ آقا علیہ السلام کی امتی بن جائے اور وحدہ لا شریک کے سچے پیغامات، سچے حکم کو صحیح مان لے اور اسی کے تابع ہو جائے تو ہمارے بھائی ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر ان سے ہماری لڑائی ہے، نہیں مانتے تو لڑائی ہے، اگر مان لیتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں مانتا اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم تو پھر قیامت تک جتنے بھی ہمارے بچے بھی آتے رہیں گے نا، وہ ان کو لانتے ڈالتے ہی رہیں گے،
ان کو سر عام کافر کہتے رہیں گے، اور ہیں بھی کافر، اس میں کوئی شک بھی نہیں، جو شک کرے گا وہ بھی کافر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کا غلام بنائے اور مرزائیوں سے ہماری جان چھڑائے، آمین۔ اس وقت دنیا کا بدترین کافر مرزائی ہے، اور اسلام کا بدترین دشمن وہ بھی مرزائی ہے۔ اللہ میری بات آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔